نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سائنسی پہلو سے گفتگو کر رہے تھے کہ کائنات کے سلسلے میں آج کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، اور اسی کے ضمن میں اس سے قبل بگ بینگ کے سلسلے میں ہماری بات آئی. تو یہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہم بگ بینگ تھیوری کو بھی سمجھتے چلتے ہیں. اس تھیوری کو جارج ڈیمیٹر، ایک بیلجیک کے بہت بڑے سائنسداں تھے، انہوں نے 1927 میں یہ تھیوری پیش کی. اس تھیوری سے پہلے اور اس تھیوری کے بعد، یعنی ماقبل بگ بینگ اور مابعد بگ بینگ، سائنس اور فلسفے کی دنیا میں کیا بھونچال آیا اور اس کا کیا اثر ہوا دنیا کے مذاہب کے عقائد پر، اسلامی عقیدے پر اور فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں. تو یہ 1927 سے پہلے فلاسفہ اور سائنسداں تقریباً اس دنیا کے سلسلے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. بگ بینگ کی اس تھیوری کے آنے کے بعد دنیا میں فلاسفہ اور سائنسدانوں کے مائنڈ میں ایک چینج آیا. وہ چینج یہ آیا کہ دنیا کے سلسلے میں ان کا یہ تصور ختم ہوا کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ دنیا کسی موقع پر وجود میں آئی ہے. یعنی عدم سے وجود میں آنے کا جو نقطہ قرآن نے بیان کیا، وہ اخیر میں جا کر اسی نقطے پر جا کر رک جاتے ہیں. البتہ دونوں میں فرق ہے. اسلام اس نقطے کو ایسے بیان کرتا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی نہیں، لائی گئی، اور بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کائنات عدم سے خود بخود وجود میں آ گئی. تو ایک بات تو یہاں پر واضح ہو گئی کہ کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کا اعتراف کیا انہوں نے. البتہ اس اعتراف کو کس انداز میں کیا کہ یہ خود بخود وجود میں آئی، اور کہا کہ بھئی اس طریقے سے بہت سارے گیسز جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اور وہ دھماکے سے جو گیس سے نیچے چیزیں آئی اس سے زمین بن گئی، اور جو اوپر چلے گئے تو اس سے دوسرے ستارے بن گئے. لیکن اگر انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑا سا بھی انسان میں شعور ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کو مانے گا نہیں. یہ اس وقت یہ بات صحیح ہو سکتی تھی جب زمین ایک ہوتی، مگر ہماری زمین جیسے اور بہت سارے سیارے ہیں، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. کہکشاں کا انکشاف ہوا ہے 1932 کے اندر میں، اور وہ کہکشاں ہم ملکی وے کے اندر میں رہتے ہیں، اور ملکی وے یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستاروں سے مل کر بنا ہوا ہے. ایسی ہمارے ملکی وے کی جیسی کروڑوں کہکشائیں ہیں جن کو گیلیکسیز کہا جاتا ہے، وہ ساری ہے. اور یہ پورا نظام حیرت انگیز طور پر اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. لفظ بھی قرآن کریم نے ایسا ہی استعمال کیا یسبحون کا، کہ ہر چیز اپنے مدار میں. قرآن نے یطیرون، اڑ رہا ہے، ایسا نہیں بیان کیا. قرآن کریم نے یمشون، چل رہا ہے، ایسا استعمال نہیں کیا. دوڑ رہا ہے، ایسا استعمال نہیں کیا. قرآن کی تعبیر پر قربان جائے، قرآن کہتا ہے یسبحون، اس کے اصل معنی آتے ہیں پانی کے اندر میں تیرنا، اور یہ ساری چیزیں فضا کے اندر میں تیر رہی ہے. تو اس کے لیے سائنٹسٹ اور فلاسفہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، تیرنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. تو اس طریقے سے اب ہمارے مسلمان بہت سارے سائنسداں، بہت سارے مفسرین جو مرعوبیت کے شکار ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت سے بگ بینگ تھیوری کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین، دنیا کے دونوں مادے ایک تھے، اور ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کیا. اس آیت کریمہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بگ بینگ تھیوری ثابت ہوتی ہے، مگر اس آیت کریمہ سے بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ گیسز جمع ہوئے اور اس سے دھماکہ ہوا اور وہ دھماکے سے وجود میں آئے، تو یہ خود بخود اور خودکار طور پر ہوا، ایسی بات باور کرانا چاہتے ہیں.
جبکہ قرآن کریم کی جو تعبیرات ہے، جو الفاظ ہے، جو آدمی عربی گرامر جانتا ہے وہی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کانتا رتقن، کہ یہ دونوں ایک تھے، ففتقناہما، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جدا کیا، کہ دونوں کا مادہ ایک تھا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو الگ سے بنایا، آسمان کو الگ سے بنایا، اور جو بھی کچھ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو الگ کیا، تو اللہ اس کے الگ کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہے، بلکہ بہرحال دونوں کے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے سائنس اور فلسفہ یہ اسلام کے قریب میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ بھیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بھی کچھ سمجھ میں تو ایسا ہی آ رہا ہے، وہ کھل کر اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں مگر وہ اس کے ماننے پر مجبور ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مضمون زیر مطالعہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی BBC پر کہ ابھی بھی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لا ینحل ہے، اور ان میں سے ایک سب سے پہلا جو مسئلہ انہوں نے کہ دنیا کس چیز سے بنی ہے، کیسے بنی ہے، کہ اب تک کہ یہ مسئلہ حل ہو سکا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں تھا کہ زندگی زمین کے اوپر کیسے رونما ہوئی، اب تک کہ یہ مسئلہ حل ہو سکا نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ فلسفہ حل کر سکتا ہے بیچارہ، اور نہ سائنس بیچاری اس کو حل کر سکتی ہے، دونوں مل کر بھی اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ کی کتاب پر، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ دنیا بنی، اس سلسلے میں تین میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی کے بنائے بن گئی، ام هم الخالقون، یا خود بخود بن گئی، ام خلقوا السماوات والارض، یا انسان نے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے نہ یہ خود بخود بنی ہے، نہ یہ ایسی ہے کہ کسی مخلوق نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے عظیم ان تینوں سوالوں کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان وحی کی سائے میں آ کر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی کریٹر ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں سارا نظام ہے، وہی متصرف حقیقی ہے، اسی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بگ بینگ تھیوری اور اسلام ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بگ بینگ تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ کائنات جیسے پہلے تھا کہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کا انکار کیا اور اس بات پر آ گئی کہ نہیں، یہ کائنات بہرحال بعد میں بنی ہے، بہرحال یہ معقول بھی نہیں ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور فلسفے کے نقطہ نظر سے ہر اعتبار سے غلط ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ رب العزت جس روشنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے اور آپ تک اور پوری کائنات کے ایک ایک انسان تک اللہ نے جس روشنی کو بھیجا ہے، ہمیں کما حقہ اس روشنی سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔